السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء۔ محترم حضرات، خواتین اسلام، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کی گئی ہے، بلکہ اس کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا گیا آپ کے سامنے۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، غلت ایدیہم، اللہ نے فرمایا انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ينفق کیف یشاء، جس طرح چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ ایک لمبی آیت ہے، اس کا ایک ٹکڑا ہے جس میں کئی ایک چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ میں چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلی جو چیز ہے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے اللہ کے سلسلے میں یہ بات بیان کی کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے سے مراد یہ ہے، یا اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخیل ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخیل ہے۔ اللہ تعالیٰ خرچ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سخی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی ایک تعبیر اختیار کی ہے قرآن مجید کے اندر، سورہ اسراء کے اندر، جہاں اللہ رب العزت نے بخل اور فضول خرچی سے منع کیا ہے مسلمانوں کو۔ وہاں اللہ نے فرمایا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً، تم اپنے مغلولۃً إِلَىٰ عُنُقِكَ، تم اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، تم اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا نہ رکھ، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ اسے مکمل طور پر کھول دے۔ مطلب یہ کہ جب تم خرچ کرو اللہ کی راہ میں تو اس میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ بخل سے کام لو، اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تم فضول خرچی کرو، یعنی اتنا زیادہ خرچ کرو کہ آگے اللہ نے فرمایا فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، کہ پھر ملامت کیا ہوا اور درماندہ ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ مطلب یہ کہ بعد میں تمہیں پچھتاوا ہو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اس تعبیر کو اختیار کیا ہے کہ اپنے گردن سے اپنے ہاتھ کو باندھنے کا مطلب یہاں یہ ہے کہ تم بخل سے کام نہ لو۔ اور یہودیوں نے جو اللہ کے سلسلے میں کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں نے بخیل کہا۔ اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا غلت ایدیہم، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی جیسے انہوں نے کہا تھا اسی طریقے سے اللہ نے بھی جواب دیا۔ اس کو عربی میں کہا جاتا ہے الجزاء من جنس العمل، جیسا انہوں نے کیا ویسے ہی اس کا بدلہ دیا جائے، یا جیسا کہے ویسے ہی اس کے لیے کہا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی وہی کنجوس لوگ ہیں، بخیل لوگ ہیں۔ اور اللہ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، ان لوگوں نے جو یہ بات کہی ہے اس کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے، اس پر لعنت کی گئی ہے، یعنی اللہ کی اور رسولوں کی اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کی اور مومنوں کی ان پر لعنت ہے، اور اللہ کی رحمت کی بد دعا کی گئی ہے۔
اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سخی ہے، اللہ تبارک و تعالی سخی ہے، سخاوت کرتا ہے، خرچ کرنے والا ہے۔ ينفق كيف يشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ویسے خرچ کرتا ہے۔ اس آیت میں در حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہودیوں کے تعلق سے یہ بیان فرمایا کہ یہودی لوگ جو ہیں یہ اللہ کے سلسلے میں بڑے گستاخ لوگ ہیں، بڑے بے ادب لوگ ہیں، ان کی زبان میں لگام نہیں ہے کہ کن کے سلسلے میں کیا کہنا چاہیے اور کن کے سلسلے میں کیا نہیں کہنا چاہیے۔ چنانچہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے انہی کی اس بے ادبی کا تذکرہ کیا ہے۔ یہودیوں کی بے ادبی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے دوسری اور جگہوں پر بھی کیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا کہ یہودیوں نے یہ کہا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم لوگ مالدار ہیں، اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم لوگ مالدار ہیں۔ اس طریقے کی ان لوگوں نے بے ادبی کی، کب؟ جب اللہ رب العزت نے کہا کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کو قرض دو، مطلب خرچ کرو تو اللہ تمہیں اس سے زیادہ دے گا، تو یہودیوں نے کیا کہا کہ اللہ فقیر ہے کیا کہ ہم سے مانگ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں نے اس طرح بے ادبی کی۔ اسی طریقے سے ان لوگوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی بے ادبی ہے۔ وہ کیسے؟ بیٹا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس کا محتاج ہے، اللہ کے لیے بیٹا ثابت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بے نیاز نہیں ہے، اللہ کو کسی چیز کی حاجت ہے، ضرورت ہے، اور یہ اللہ رب العزت کی بے ادبی ہے، کیونکہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ اللہ صمد ہے، اللہ کیا ہے؟ صمد ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اسی طریقے سے یہودیوں نے اپنے آپ کو بھی اللہ کا بیٹا کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ، یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور ہم اللہ کے محبوب لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں۔ تو کسی بندے کو اللہ کا بیٹا قرار دینا کبھی، اور کبھی خود کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دینا فخر کے لیے، اور اللہ کا محبوب بندہ قرار دینا، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ بے ادبی ہے، اور اللہ رب العزت کے ساتھ اس طریقے سے ان لوگوں نے معاملہ کیا۔ اسی طریقے سے مریم علیہ السلام یا مریم کو ان لوگوں نے بہت طرح طرح کی باتیں کہی، بلکہ ان پر بہتان باندھا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ جب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیا تو اللہ اور مریم کا کیا رشتہ بنا، آپ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی بے ادبی اور گستاخی ان لوگوں نے کی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہے اور جہالت کی بات ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا ادب ہو، اس کی توقیر اور تعظیم کی جائے، لیکن اس کا دل اگر اللہ کی تعظیم سے اور اللہ کی توقیر اور احترام سے خالی ہو تو اس سے بڑھ کر کے کوئی ظلم اور جہالت کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ بڑی بے ادبی کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، ان لوگوں نے اللہ کی اس طرح قدر نہیں کی جس طرح اللہ کی قدر ہونی چاہیے، یعنی اللہ کے ساتھ بے ادبی کی۔ یہ صرف اللہ کے ساتھ بے ادبی نہیں کرتے تھے، بلکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بڑی بے ادبی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے کمرے میں تھے، عائشہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہودیوں کے کچھ لوگ آئے یا یہودی آیا اور آ کر کے سلام کرتے ہوئے انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا
अस्सामु अलैका, अस्सामु अलैका यानी तुझे मौत हो, तुझे मौत हो, तू मर जाए। देखिए अस्सलाम का माना होता है सलामती और अस्साम का मतलब होता है मौत, अस्साम का मतलब होता है मौत। तो नबी की बेअदबी और गुस्ताखी करते हुए अपने हसद की आग को बुझाने के लिए इन लोगों ने नबी के साथ भी बेअदबी करते हुए कहा अस्सामु अलैका। नबी ने भी वैसे ही जवाब दिया, कहा वा अलैकुम, जैसे तुमने मेरे सिलसिले में कहा है वैसे तुम्हारे ऊपर भी वही हो, तुम्हारे साथ भी वही मामला हो। आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा गुस्सा गई और आयशा सिद्दीका ने कहा अल्लाह के रसूल ये क्या आपके सिलसिले में बात कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा छोड़ो इसको, गुस्साने का कोई फायदा नहीं, सख्ती का कोई फायदा नहीं। जैसा उन्होंने मुझसे कहा मैंने भी तो वैसे ही जवाब दे दिया, मैंने कहा उनके साथ अच्छा किया है। तो नबी के साथ भी ये लोग बड़ी बेअदबी किया करते थे। इस आयत से एक और चीज हमें ये मालूम होती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ हैं। और अहलुस सुन्नह वल जमाअह का अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो हाथ हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दो हाथ हैं। और मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत में भी ये चीज मौजूद है और दूसरी हदीस में भी ये चीज मौजूद है कि अल्लाह के दो हाथ है। और इसमें अहलुस सुन्नह वल जमाअह के नजदीक कोई इख्तिलाफ नहीं है। कोई शख्स इसकी कैफियत बयान करे कि अल्लाह का हाथ कैसा है, किस तरीके का है, तो ये कैफियत बयान करना या उसके ताल्लुक से कुछ भी अपनी तरफ से बोलना ये जायज नहीं है, ये हराम है। क्योंकि सिफात का मामला ये है कि उसमें कैफियत नहीं बयान की जाती, जैसा अल्लाह ने बयान किया है वैसे ही उस पर ईमान रखा जाता है। इसी तरीके से इस आयत से हमें और आपको ये मालूम होता है कि यहूदी जो हैं, ये जो कौम है, ये कौम बहुत लालची है, ये कौम बहुत हरीस है। ये कैसे मालूम हुआ? इन लोगों ने कहा कि अल्लाह के हाथ बंधे हुए हैं। उससे ये नहीं इनका मकसद था कि हम ये कहें कि अल्लाह बखील है, बल्कि इनका ये मकसद था कि जब हम अल्लाह को बखील कहेंगे तो अल्लाह ताला हमें और माल दौलत से नवाजेगा। इससे ये मालूम हुआ कि यहूद जो है और ये कौम जो है ये बहुत ज्यादा हरीस कौम है। इसी तरीके से इस आयत से हमें ये मालूम होता है कि अगर कोई शख्स अल्लाह के ताल्लुक से इस तरह की बेअदबी करता है, अल्लाह के ताल्लुक से इस तरह की कोई बात कहता है कि अल्लाह कंजूस है, अल्लाह खर्च नहीं करता, अल्लाह हमें नहीं देता है, इस तरह की अगर कोई शख्स बात करता है तो ये बात करना कुफ्र है, ये बात करना कुफ्र है। इसीलिए अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि उन पर लानत की गई है उसके इस कौल की वजह से, उन पर लानत की गई है उसके इस कौल की वजह से। और अल्लाह ताला ने उनको अजाब दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने उनको सूअर और बंदर भी बना दिया था यहूदियों में से बाज़ को। तो इस तरह से कोई भी शख्स अल्लाह के ताल्लुक से ऐसी बात नहीं कह सकता। हमें मुसलमान होने के नाते बहुत ज्यादा मुख्तात होने की जरूरत है कि अल्लाह के लिए हम कोई ऐसी बात ना कहें जिससे अल्लाह की बेअदबी हो या शिर्क हो। जैसा कि आपको वो हदीस मालूम है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने कहा था माशा अल्लाहु व शिता, आप जैसा चाहेंगे और अल्लाह जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। आप जैसा चाहेंगे और अल्लाह जैसा चाहेगा वैसा ही होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी को डांटा और कहा अजअलतनी लिल्लाहि निद्दा, क्या तूने मुझे अल्लाह के साथ शरीक ठहरा दिया, शरीक बना दिया। मतलब ये कि अल्लाह ताला जैसा चाहे वैसा ही होगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा, मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें इस तरह की बात करनी हो तो तुम ये कहो माशा अल्लाह सुम्मा शिता, अल्लाह ने अगर चाहा फिर आपने चाहा तो ऐसा होगा। अल्लाह ने चाहा फिर आपने, फिर कहना है और नहीं कहना है, क्योंकि और कहने से शिर्क लाजिम आता है।
تو اس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی تربیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں کسی بھی ناحیے سے بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ قولی طور پر ہو چاہے وہ فعلی طور پر ہو۔ اسی طریقے سے اس آیت سے ہمیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے۔ یہودیوں نے ید صرف کہا تھا، ید کا معنی ایک ہاتھ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ایک ہاتھ کیوں نہیں کہا، دو ہاتھ کیوں کہا؟ اس لیے دو ہاتھ کہا تاکہ ان پر زیادہ انکار ہو سکے اور انکار کرنے میں زیادہ سختی ہو کہ تم ایک ہاتھ کی بات کر رہے ہو، اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سخاوت کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ سخی ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری اور مسلم میں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان یمین اللہ ملعا لا یغیظها نفقۃ صحاء اللیل والنہار ارأیتم ما انفق منذ خلق السماوات والارض فإنه لم ينقص ما في يمینہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات و دن خرچ کرنے سے بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے جب سے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے تب سے خرچ کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بخیل کہنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی کرنا، گستاخی کرنا، یہ یہودیوں کا شیوا رہا ہے اور یہودیوں کی یہ بری صفات ہیں، جیسا کہ ان کی اور بھی بری صفات سورہ مائدہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ جیسے یہ لوگ علم کو چھپاتے تھے، نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے، نیک لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے، اسی طریقے سے حرام خوری کیا کرتے تھے، زیادہ حرام کھایا کرتے تھے۔ ان صفات کے ساتھ اللہ نے اس صفت کو بیان کیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہودیوں کا جو طرز عمل ہے اس طرز عمل کو ایک مومن کو، موحد کو نہیں اپنانا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں ایک انسان کو چوکنا رہنا چاہیے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، کہیں اس سے ہمارا ایمان تو خطرے میں نہیں پڑتا۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ پروردگارا ہم تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو آداب ہیں ان کا پاس و لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہودیوں کی جو مذموم صفات ہیں اللہ ان صفات سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔